ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام علماء کرام، میزبانان محفل، بالخصوص علامہ فیصل فیاض ستی صاحب، اور آج کی اس تقریب میں بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت اور عقیدت پیش کرنے والے سید رضوان شاہ صاحب، اور خصوصی طور پر خلیفہ نوید صاحب، اور اس بزم محبت کے میزبان محترم جناب آصف پراچا صاحب اور محمد جاوید اشرف صاحب. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل تھوڑی سی آپ کو تکلیف دینا چاہوں گا، اور وہ تکلیف زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی. اصل میں محفل کا ایک ذوق ہوتا ہے، تو اگر سیٹیں خالی پر کر لی جائیں، قریب قریب ہو جایا جائے، تو تھوڑا سا ایک ذوق بن جاتا ہے. ادھر سے بھی جو 2-4 سیٹیں خالی ہیں، بکھر کے بیٹھنے کی بجائے ذرا جڑ کے بیٹھیں گے تو ایک محفل کا ماحول پیدا ہو جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ پہلے اس طرح دیکھیں. اب ماشاءاللہ ایک محفل کا ذوق سا پیدا ہو گیا ہے. دیکھیں نا، آپ سب کی مجھے آسانی سے اس طرح زیارت ہو رہی ہے اور ایک محفل کا ذوق بن گیا. ذرا ذوق پیدا کریں، نعرہ تکبیر. دیکھیں نا ماشاءاللہ سارے ہیں اہل محبت اور اہل ذکر کرنے والے. راجہ خادن صاحب بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، شیخ صاحب بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، ذکر حسین، ذکر حسین، حسینیت. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں کوشش کروں گا زیادہ طویل گفتگو نہ کروں، مختصر ہو، لیکن کوشش کروں گا قرآن و حدیث پر مبنی ہی چند باتیں آپ کے سامنے اور وہ تاریخی حقائق کا بھی ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ فرمائیں گے. جب تک آپ توجہ فرماتے رہیں گے میری گفتگو ہوتی رہے گی. جو ہی میں محسوس کروں گا کہ اب تھکاوٹ ہو گئی تو میں اپنی گفتگو کو بھی سمیٹ لوں گا. میں بات کروں گا قرآن سے شروع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل. کیا فرمایا؟ سارے قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو ذرا میں چاہتا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ محفل میں شامل ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ قل. قل کا مطلب ہوتا ہے محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، رب رب ہو کر بات سمجھنے کی ہے. وہ قدرتوں والا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ رفتوں والا بھی ہے، لیکن ہمیں اس نے ایک حکم دینے کے لیے وسیلہ کسے بنایا؟ تاجدار مدینہ کو
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کو، حسنین کریمین کے نانا کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب فرما رہا ہے قل، آپ فرمائیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو نا تو آپ ذرا اپنے محبوب سے بولنا یار تم بولنا نا، تم بولنا، تو آپ محبت سے کہتے ہیں نا نہیں یار تم اپنی زبان سے ذرا کہو نا۔ بعض اوقات ہم جس سے محبت ہوتا ہے اس سے کہلوانا چاہتے ہوتے ہیں، تو رب نے کہا قرآن تو میرا کلام ہے، میں ڈائریکٹ مخاطب بھی سارے انسانوں سے ہوتا بھی ہوں، حکم بھی دیتا ہوں، لیکن لوگوں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ میں رب ہو کر چاہتا ہوں میں نہ بولوں، میرا محبوب بول لے، یہ بھی وہ ایک موقع ہے۔ قل، محبوب آپ فرمائیے۔ اب کیا حکم دیا؟ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بالکل سادہ سا جملہ ہے قرآن کا، میں تم سے کوئی سوال ذرا سارے محبت سے، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کسی بھی قسم کے اجر کا، کسی بھی قسم کے معاوضے کا، یعنی میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی، میں نے تمہیں دین سکھایا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے نعمت فرمائی اور تمہیں اسلام دے دیا، اور رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میں نہیں کہتا، میرے رب کا حکم ہے کہ تم میرے قربا سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم میرے قربا سے، تم میرے قربا سے، سارے محبت سے بولے، تم میرے قربا سے، تم میرے قربا سے محبت کرنے والے، دیکھیں نا آپ محبت والے ہیں تو سارے محبت سے بول رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم میرے قربا سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور اب قربا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فضائل صحابہ میں، اور ابن ابی حاتم رازی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت بیان کی جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ہم اہل اسلام، اہل سنت، ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم مصطفیٰ کے اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں اور ہم صحابہ کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ بھی مصطفیٰ سے نسبت رکھتے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے اگر اہل بیت ہو تو ان کو بھی سلام ہے، مصطفیٰ کے در پر آ کر کے حضور کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لے اور وہ صحابہ بن جائیں تو وہ بھی مقدر والے ہیں، وہ بھی بخت والے ہیں، ان کے بخت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قربا سے پیار کرو۔ اب قربا کون ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ قرآن نے کیا کہا، کس سے محبت کرو؟ قربا سے۔ قرآن کا لفظ ہے، ایک حرف بولیں گے تو 10 نیکیاں ہیں۔ قربا میں قاف را با یا 4 حروف ہیں۔ کس سے محبت کرو؟ قربا۔ کس سے محبت کرو؟ قربا سے۔ اب سوال ہے قربا کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لما نزلت، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ شورا کی 24 نمبر آیت، آپ خود بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں قرآن کھول کے۔ جس وقت یہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول ہاشمی متی وجبت ہؤلاء الذین، آپ ذرا ارشاد تو فرمائیں کہ کون ہے وہ قربا جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟
آپ نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہو کہ قربا کون ہے، یاد رکھنا قرآن کا معلم اول رب ذوالجلال ہے، اور رب سے قرآن سب سے پہلے جس نے سیکھا وہ امام المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا حضور نے سیکھا اور مصطفیٰ نے جس طرح قرآن سکھایا، قرآن تو وہ ہے، قرآن تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے سکھایا۔ اب مصطفیٰ سے پوچھا قربا کون ہے، حضور نے فرمایا میں بتاؤں قربا کون ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ وابناہما۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ قربا کون ہے، میں علی اعلان کہتا ہوں، یہ کوئی مفکر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی دانشور نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قربا سے مراد علی ہے، قربا سے مراد مولا علی ہے، قربا سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، قربا سے مراد وابناہما، ان کے بیٹے امام حسن ہے، ان کے بیٹے امام حسین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ شاہ جی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آخر میں 2 منقبت کے شعر ضرور سنیں گے اس ماحول میں جو ماحول پیدا ہوا ہے۔ برادران گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربا سے مراد مولا علی ہے، مولا 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 حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، وابناہما نمبر 1 امام حسن، امام حسن مجتبی، نمبر 1 امام حسن مجتبی، اور نمبر 2 امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہے تو بھی سبحان اللہ، کسی کا دل مانتا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہے تو بھی سبحان اللہ، علیہ السلام بھی سبحان اللہ، اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سبحان اللہ۔ مانا تو یہ ہے اگر تم ایک سے دوسرے کو سلام کر لیتے ہو تو امام حسین کو علیہ السلام کہہ دو تو کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ بات تو سمپل سی ہے، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، میں کہوں جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات، اب میں نے سلام کیا جاوید اشرف صاحب کو تو ایک عرصے بعد ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو جائے۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ ان پر سلامتی ہو جائے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کو سلامتی بھیج سکتے ہیں تو شیخ آفتاب صاحب امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ برادران گرامی کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جس کا دل مانتا ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے، اور جس کا دل مانتا ہے وہ علیہ السلام کہہ دے۔ بات تو ان کی بارگاہ میں عقیدت کی ہے، بات تو ان کی بارگاہ میں محبت کی ہے، بات تو ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے کی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب فرمائیے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے تم محبت کرو۔ اب قربا کون ہے؟ مولا علی ہے، مولا علی، مولا علی، مولا علی۔ یہ اس لیے آپ سے نام کہلوا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نے حج سے واپسی پر ایک خطبہ حضور نے حجۃ الوداع کا دیا تھا، اور حجۃ الوداع سے آ کر کے مدینہ کی طرف جب بڑھ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر جب لوگوں نے حضرت علی کی کچھ شکایات لگائی تھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا تھا، اس حدیث میں ہے ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی۔ وہ شکایتیں لگانے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ پھر مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے، حضور نے خطبہ دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا میں سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا تھا، آصف راچا صاحب، سارے صحابہ نے کہا تھا ہاں آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا جملہ یہ فرمایا بتاؤ تم سارے موجود ہو، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟
تو سب نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری جانوں سے آپ ہمارے زیادہ قریب ہیں. تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, اور ہاتھ پکڑ کر کے تو حضور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جس کا میں آقا ہوں علی میں اس کو آقا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. گویا قربا میں سب سے پہلے کون ہے؟ مولا مولا مولا, اور دوسرے نمبر پر سیدہ زہرا. کون سیدہ زہرا؟ کون سیدہ زہرا؟ وہ سیدہ پاک, وہ سیدہ پاک جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون سیدہ زہرا جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ابیہا, اپنے باپ کی بھی اصل ہے. کون زہرا پاک جب مصطفیٰ کے رخصت ہونے کا وقت ہوا تو کان میں کہا, بعد میں سیدہ سے پوچھا مصطفیٰ نے کان میں کیا کہا تھا؟ فرمایا مجھے حضور نے کہا تھا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. گرامی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو اپنے والد کی بھی اصل ہے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو گھر میں نماز پڑھے تو فرشتے آ کے ان کے گھر کا کام بھی کر جائیں, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ قربا ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ امام حسن, وہ امام حسن علامہ فیصل صاحب, وہ امام حسن المجتبی کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بن جائے گا میرا یہ بیٹا. اور اگر حسنین کریمین کو دیکھو تو ایک سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ, دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے مشابہ. گویا ادھر مصطفیٰ کو دیکھ لو, مصطفیٰ کی تصویر دیکھنی ہو تو حسن مجتبی کو دیکھ لو, حسین پاک کو دیکھ لو. گویا یہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کی تصویر ہیں. تو قربا سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن مجتبی. اور پانچویں نمبر پر قربا سے کون مراد ہے؟ چوتھے نمبر پر, اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے یہ 4 قربا ہیں اور یہی اہل بیت ہیں. ہاں امہات المومنین وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ہی میں ہیں, ان کو اہل بیت کہنے میں کیا حرج ہے, لیکن اس موقع پر تو مصطفیٰ نے ان 4 ہی کا نام لیا تھا. برادران گرامی, امام حسین, کون امام حسین؟ کون امام حسین؟ کون امام حسین؟ بتاؤ ذرا کون امام حسین جو جنتیوں کے سردار ہیں؟ کون امام حسین جو جنتیوں کے سردار ہیں؟ اور اگر آپ کا پنجابی کا ذوق بھی ہو تو کسی کا پنجابی کا ذوق ہو تو میں ذوق بھی پورا کر دیتا ہوں. کون امام حسین؟ کون امام حسین؟ اگر پنجابی آپ سارے سمجھتے ہو نا پنجابی, تو ذرا محبت کے ساتھ تھوڑا ذوق میں پیدا کرتا ہوں. رسول نانا, رسول نانا بابا علی, بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. رسول نانا, رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. حسین دیمان نبی دی دھیے, حسین دیمان نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. اور اگر یہ نہیں سمجھ آیا تو میں اردو میں مانا کرتا ہوں, جن کے نانا کا نام رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبیوں کے بھی امام ہیں. راجہ خادم صاحب پڑھتے تو شعر آپ بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن آج آپ نے نہیں سنا ہے. لیکن سنیے کہ نوید صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. رسول جن کے نانا, بابا جن کے علی المرتضیٰ, اجے بھی پوچھنا ہے, یعنی اب بھی پوچھتے ہو حسین کون ہے؟ جن کی ماں, جن کی ماں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, وہ حسین ابھی بھی پوچھتے ہو تم کو. اور جو رسول کی گود میں پلا وہ حسین, جو تیسرا امام ہے وہ حسین.
اور پنجتن پاک میں 5واں فرد وہ حسین. اب ذرا سنیے, رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنائے حسین کیے, ذرا سارے مل کے اجے بھی پوچھنائے حسین کیے, حسین دیوان نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنائے حسین کیے, اجے بھی پوچھنائے حسین کیے, حسین گودے نبی چ پلے آئے, حسین گودے نبی چ پلے آئے, تیسرا اے امام جھلیا, تیسرا اے امام جھلیا, تیسرا اے امام جھلیا, حسین پنج تندا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے, رسول حسین گودے نبی چپلے آئے, تیسرا امام جھلیا, حسین پنج تندا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حضران گرامی, 5ویں نمبر پر یا اس حضور علیہ السلام سے ہٹ کے تو پھر 4تھے نمبر پر قربا میں حسین پاک رضی اللہ تعالی, ان کی محبت واجب ہے. اب محرم الحرام کے مقدس ایام میں حسین پاک کے نام پر جمع ہونے والوں, ذرا مقام دیکھو. جس وقت پیدا ہوں ان کے بڑے بھائی تو نام رکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن, جس وقت یہ دنیا میں آئے تو نام رکھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسین. اور حدیث میں ہے کہ یہ دونوں جنتی نام ہیں, یہ دونوں, ذرا سارے محبت سے, یہ دونوں, اور ان سے پہلے ان ناموں کو چھپا کر رکھا گیا, ان سے پہلے ان ناموں کو چھپا کر رکھا گیا. اور پھر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کھیل رہے تھے, رسول کریم علیہ السلام کا گزر ہوا, صحابہ بھی ساتھ تھے. رسول کریم علیہ السلام نے جس وقت ان کو دیکھا, یہ ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. حسین پاک کی عہد صدیقی میں ان کی عمر 9 سال تھی. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم علیہ السلام دنیا سے گئے تو حسین پاک کی عمر کتنی تھی. نہیں, یہ تو صدیقی 7 سال, یہ دور صدیقی کے اختتام کی بات میں نے کی ہے. 7 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, 7 سال, اتنی عمر. اب 4-5 سال کا بچہ کھیل رہا ہو, نانا آئے اور ساتھ صحابہ بھی ہوں, مصطفیٰ اٹھا لیں, اور اٹھا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا, حسین منی, حسین مجھ سے ہے, حسین منی, حسین, ذرا سارے, حسین حسین حسین. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نانے سے بیٹی اور بیٹی سے بیٹا نواسا حسین, بولے حسین منی, حسین مجھ سے ہے, یہ بات سمجھ آتی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, آنا من حسین, آنا من حسین, آنا من حسین, میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں, میں حسین, ذرا سارے میرے کے محبت سے, میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی نواسے سے نانا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا کا میدان دیکھنا ہوگا. صرف کربلا کا میدان نہیں دیکھنا ہوگا, بلکہ ایک چھوٹی سی ہسٹری اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. بسم اللہ. پھر ذوق اسی طرح رہے. رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات کی, میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی. کتنے سال؟ حضور 30 فرمائیں تو 29.5 نہیں ہو سکتے, 30.5. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، مولا علی خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ. اگر ان کی مدت خلافت کو کاؤنٹ کر لو، 2 سال اور سم تھنگ ابو بکر صدیق کے، 10 سال اور سم تھنگ خلیفہ ثانی کے، اور 12 سال اور کچھ خلیفہ ثالث کے، 4.5 کے قریب مولا علی کے، یہ سارے بنتے ہیں 29.5 سال. مولا علی کے بعد 5ویں خلیفہ راشد بنے امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی 5ویں خلیفہ. 6 مہینے یہ خلیفہ راشد رہے، خلافت راشدہ ختم ہو گئی. 30 سال کے بعد خلافت راشدہ. حضور علیہ السلام کا وصال کس ہجری میں ہوا؟ ایک ہلکا سا میں تاریخ کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کربلا تک پہنچانے کے لیے، اس بات کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ وہ آنا من حسین کا مطلب کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام کا وصال کس ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری میں. کس ہجری میں؟ یا سارے بولو 11 اور 30 کو پلس کرو کتنے ہو گئے؟ 41. 30 سال حضور نے فرمایا خلافت راشدہ. اب خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم الملوکیہ، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ بادشاہت ہوگی. علامہ حسن نظامی صاحب آگے تشریف. پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ بولے بادشاہت. اس کے بعد کیا ہوگی؟ یہ حضور کی حدیث کے مطابق. اب 41 ہجری اور حضرت معاویہ کا وصال کب ہوا؟ 60 ہجری میں. کب ہوا وصال؟ 60 ہجری میں. رجب کے مہینے میں 15 یا کوئی بھی تاریخ ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. کس مہینے میں؟ رجب. کس مہینے میں؟ اور اختلاف روایات بھی ہیں، مختلف تاریخیں بھی ہیں، مختلف مہینے بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر. لیکن 60 ہجری. اب 60 ہجری جس وقت حضرت معاویہ کے بعد زمام اقتدار اس یزید پلید نے سنبھالی، اس نے جو پہلا خط لکھا گورنر مدینہ کو، وہ خط کیا تھا؟ میرے پاس اس خط کے الفاظ بھی موجود ہیں عربی کے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دکھائے بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. ویسے مختلف خطوط کی روایات آئی ہیں، لیکن ایک تاریخ یعقوبی کے مطابق جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ اس نے لکھا کہ جس وقت میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت 2 لوگوں کے نام لکھے تھے، باقی خطوط میں اور نام بھی ہیں. ایک امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لے لینا. میرے لیے کیا لے لینا؟ بیعت لینا. اگر وہ بیعت کر لے تو فابہا، اگر بیعت نہ کرے تو ان کی گردن اڑا دینا اور ان کے سر مجھے بھیج دینا. ان کے سر مجھے، ابھی بھی اگر کسی مفتی کو نظر نہ آئے کہ یزید نے حکم نہیں دیا تھا تو پھر اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، اس کی اپنی ہسٹری پڑھنے کا قصور ہے، وہ کراچی کا ہو یا جہاں کا بھی ہو. مجھے اس بات سے کیا غرض؟ اگر اس کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہسٹری کے اندر یہ موجود ہے کہ یزید نے کہا ان کی گردن اڑا دی جائے. گورنر مدینہ نے سابقہ گورنر کو بھی بلا لیا جو اہل بیت کا دشمن تھا. اب دونوں کی آپس میں لگتی نہیں تھی، ایک طرف ولید تھا ایک طرف مروان تھا، آپس میں لگتی نہیں تھی، لیکن ذرا اہل بیت کا معاملہ تھا تو اس کو بھی بلا لیا. جب اس کو بھی بلایا اور بلا کر مشورہ کیا اور پھر ایک نوجوان کو مسجد نبوی میں بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو بلاؤ اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ. دونوں اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے. جس وقت وہ قاصد پہنچا اس نے دونوں کو پیغام دیا. دونوں کو پیغام دینے کے بعد دونوں حضرات نے کہا تم چلو ہم دیکھتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر اٹھ کر کے امام علی مقام کے پاس آئے اور کہا کہ حاکم نے بلایا ہے. کیا خیال ہے کیوں بلایا ہوگا؟ اس وقت تو وہ رات کے وقت کسی کو ملتا بھی نہیں ہے اور ان کی عادت بھی نہیں تھی یہ جاتے.
تو حضرت امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے لگتا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور خبر پھیلنے سے پہلے وہ ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے. تو ابن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. انہوں نے امام عالی مقام سے بھی عرض کیا آپ بھی نہ جائیں. امام عالی مقام نے کہا میں جاؤں گا لیکن واپس بھی آؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ آنے دے. آپ نے کہا میں اس انداز سے جاؤں گا کہ میں واپس بھی آؤں گا. برادران گرامی چند اہل بیت اور دوسرے نوجوانوں کو ساتھ لیا. امام عالی مقام اس کے پاس گئے اور نوجوانوں کو باہر کھڑا کیا اور کہا کہ جب تک میں واپس نہ ہوں تم نے جانا نہیں ہے. امام عالی مقام اندر گئے, پوچھا تو اس نے وہی خبر سنائی کہ وصال ہو گیا ہے, یزید کے لیے بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص رات کے اس اندھیرے میں چھپ کر کے بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تم مجمع عام میں اعلان کرو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو مروان نے کہا ان کی گردن اڑا دو. تو ولید نے کچھ تھوڑی ادھر ادھر کی لیکن امام عالی مقام جلال میں آئے اور کہا ابن زرکا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. اور امام عالی مقام تشریف لے آئے. برادران گرامی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 ہجری 28 رجب کو ایک روایت کے مطابق مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا. وہ مدینہ طیبہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی, وہ مدینہ طیبہ جہاں آپ نے بچپن گزارا, وہ مدینہ طیبہ جو میرے رسول کا شہر تھا, وہ مدینہ طیبہ جو حسین پاک کے نانا کا شہر تھا, وہ مدینہ طیبہ جہاں سیدہ زہرا پاک کی مرکب انور کی تھی, وہ مدینہ طیبہ جہاں ساری زندگی گزری. لیکن آج یزید پلید کی وجہ سے امام عالی مقام کو مدینہ طیبہ بھی چھوڑنا پڑا. محمد بن حنفیہ کا مشورہ بھی اپنی جگہ پر, عبداللہ ابن مطیع کا مشورہ بھی اپنی جگہ پر. امام حسین نے مدینہ طیبہ 60 ہجری میں چھوڑ دیا, مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے استقبال کیا. پھر کوفہ والوں کے خطوط آئے, ایک نہیں دو نہیں درجن نہیں دو نہیں 150 کے قریب خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں. امام عالی مقام نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, پھر آپ خود بھی تشریف لے گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یزید پلید بھی تھا, یزید کی تربیت جن میں ہوئی تھی وہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے, لیکن شاہانہ مزاج تھا اور بادشاہت میں اس کی تربیت ہوئی, بادشاہت میں اس کی وہ پروان چڑھا تھا اور حلال کو حرام میں بدلا تھا, حرام کو حلال میں بدلا تھا. یزید کا ایک قصور نواسہ رسول کو شہید کرانا نہیں ہے. یزید نے من جنیکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پر پتھر بھی برسائے تھے. یزید نے مسجد حرہ مسجد نبوی میں اس کی توہین بھی کروائی تھی اور واقع حرہ بھی بپا کیا تھا. مدینہ کی 1200 عورتیں یزید کی فوج کی درندگی کا شکار بھی ہوئی تھی. یہ سارے یزید کے قصور تھے, لیکن امام حسین نے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا. مقابلہ بھی کیا تھا؟ ادھر 22,000 تھے, ادھر 72 تھے, جس میں عورتیں بھی تھی, جس میں بچے بھی تھے. امام عالی مقام شہید کر دیے گئے, لیکن امام حسین نے اپنا خون پیش کر کے نام مصطفیٰ کے دین کو زندہ کر دیا, اور یزید جو چاہتا تھا اس کی سازش ناکام ہو گئی اور حسین پاک نے دین کو زندہ کر دیا. یہ تھا اس حدیث کا مفہوم جو میں نے کہا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین سے حضور کیسے ہے؟ جس وقت یزید نے دلوں کو, روحوں کو اور ضمیروں کو مردہ کر دیا تھا اور حلال حرام کی تمیز ختم کر دی تھی, اس وقت جس کا بلڈ گروپ
اسلام سے موافقت کر گیا تھا، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کمزور ہو جائے اسے بلڈ لگایا جاتا ہے، بلڈ گروپ دیکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت تو بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ ہاں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ ہر بڑے شخص کو جو بڑا واقعی ہے اس کو سلام، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبیب بھی کبھی جو بلڈ گروپ ملتا نہیں ہے کسی وجود کو وہ لگاتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا اب جس وقت اسلام کا حلیہ بگاڑ جا رہا ہے، اب جس کا بلڈ گروپ اسلام کے ساتھ اس وقت میچ ہو رہا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے۔ اس حسین کے بابا کا نام مولا علی ہے، اور ان کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا وہ جس وقت دین کی قدریں پائمال ہو گئی تھی اس وقت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو زندہ کیا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی وَأَنَا مِنْ حسین۔ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، جب کوئی نہیں اٹھے گا اس وقت حسین اٹھ کر کے اسلام کو زندہ کر دے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب پھر ذرا پنجابی کا ذوق پیدا کریں۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے آئے حسین کیے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے۔ جو کہہ سکتا ہے وہ کہے اجے بھی پوچھنا ہے۔ حسین گودے نبی پلے آئے، حسین گودے نبی پلے آئے۔ کس طرح گود میں پلے ہیں برادران گرامی؟ اس ڈھنگ سے پلے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، جاوید اشرف صاحب، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں اور حسین پیٹھ پر سوار ہو جائیں، مصطفیٰ تسبیحات لمبی کر دیں 70 مرتبہ یا رسول ہاشمی، کہا حسین جب تک اتریں گے نہیں محمد مصطفیٰ سر نہیں اٹھائیں۔ یہ نبی کی گود میں پلے ہیں، یہ حسنین کریمین کا مقام ہے۔ آپ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جمعہ والا دن خطیب جب خطبہ دیتا ہے عربی کا تو خطیب خطبہ منبر پر کھڑے ہو کے دیتا ہے، لیکن خطبہ دیتے دیتے بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خطیب کیوں بیٹھتا ہے؟ آپ کہیں گے سنت ہے، شاہ صاحب نے کہا سنت ہے، رضوان شاہ صاحب کہتے ہیں سنت ہے، چلو جی مان لیتا ہوں سنت ہے، سنت ہی ہے، لیکن یہ سنت کیوں ہے؟ یہ حسنین کریمین کی یادوں کی تازگی ہے، اس لیے کہ خطبہ دیا جا رہا تھا، حضور کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ حسنین کریمین میں سے ایک بابا کی قمیض پہنے ہوئے آ گئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا لڑکھڑا کے چل رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ گر جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ کہیں حضور نے کہا کہیں زمین پر نہ آ جائیں، زمین پر نہ آرام فرما ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کے حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ یہ ایسا عمل تھا، رب نے کہا اس کو اتنی قبولیت دوں گا قیامت تک، جب بھی کوئی خطیب خطبہ دے گا خطبے کے دوران بیٹھنا پڑے گا۔ گویا ہر جمعے والے دن حسنین کریمین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ہر جمعہ والا دن حسنین کریمین کی یادیں، اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں
کیا پڑھتے ہیں؟ نماز. امام شافعی نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے. اہل بیت کی محبت ذرا سارے محبت سے بولے، اہل بیت کی محبت فرض ہے. کیوں فرض کہاں ہوئی؟ جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس میں. اور پھر فرمایا کہ کفاکم، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کافی ہے اہل بیت تمہاری عظمت کے لیے. کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلا جو بول سکتا ہے سارے اونچی بولے، وعلا. یہ آل محمد پر تم نماز میں تو درود پڑھ لو. تم آل محمد سیدہ زہرا پاک پر تو نماز میں درود پڑھ لو. تم حسین پاک پر نماز میں تو درود پڑھ لو. حسن پاک پر درود پڑھ لو. زین العابدین پاک پر درود پڑھ لو. امام باقر پاک پر درود پڑھ لو. امام جعفر صادق پر درود پڑھ لو. امام تقی پر پڑھ لو. امام نقی پر پڑھ لو. علی رضا پر پڑھ لو. اور قیامت تک امام مہدی تک ہر سید پر، ہر اولاد رسول پر درود پڑھ لو. تو پھر نماز کے علاوہ اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ حاضران گرامی، یہ تو کوئی اختلاف والا مسئلہ ہی نہیں ہے. اہل بیت کی عظمت کوئی اختلاف والا مسئلہ ہے؟ جو نماز میں درود پڑھتا ہے اور اس کو تھوڑی بھی عقل ملی ہوئی ہے تو وہ کبھی اہل بیت کی مخالفت نہیں کرے گا. ہاں عقل نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ، عقل نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ. اس لیے کہ شریعت کے احکام تو عقل والوں پر نافذ ہوتے ہیں. کیا بات! اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد پر درود پڑھنا نماز میں. برادران گرامی، وہ کل پرسوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے یزید پر لعنت بھیجی تو ایک صاحب نا کہنے لگے یار لعنت نہ بھیجو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. بات بڑی سننے والی ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جس بندے نے حلال کو حرام میں بدل دیا، حرام کو حلال میں بدل دیا، جس بندے نے پتھروں کے ساتھ کعبۃ اللہ کو شہید کروایا، جس بندے نے مسجد نبوی کی توہین کی، جس بندے نے حسین پاک نواسہ رسول کو شہید کر دیا، اگر تمہارے بقول اللہ اس کو معاف کر دے گا تو مجھے یزید پر لعنت کرنا بھی معاف کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ نہیں کیا دماغ آ جاتے ہیں کہ اتنے قصوروں کے ساتھ کہتے معاف کر دے گا، معاف کر دے، لعنت نہ بھیجو. کیا بات! وہ لانتی ہے. وہ کیا ہے؟ یزید لانتی ہے. میں تو کہتا ہوں یا اللہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں ان کا انجام یزید کے ساتھ کرنا، بالکل صحیح، ان کا انجام یزید کے ساتھ کرنا، اور جو حسین والے ہیں ان کا انجام حسین پاک کے ساتھ کرنا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، ایسے نہیں، ذرا سارے ہاتھ بلند کرتے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ. اب میری گفتگو کے ختم کرنے کا وقت ہو گیا ہے. آپ بڑے ذوق کے ساتھ آپ نے گفتگو سنی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن اس حدیث کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال،
اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ پہلی، حب نبیکم صلی اللہ علیہ نبی کریم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. عشق رسول ان کو سکھاؤ. عشق رسول. کون آج تہیہ کرتا ہے، آج نیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو عشق رسول سکھائے گا؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. عشق رسول محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنی اولاد کو درود شریف روز پڑھنے کی عادت ڈال دیتے ہیں، انشاءاللہ اولاد فرما بردار رہے گی. اگر آپ کی اولاد ریگولر ڈیلی خاص مقدار میں درود پڑھے گی تو درود دلوں کو نرم کرتا ہے. جس وقت دل نرم ہوں گے تو اولاد فرما بردار بھی ہوگی. پہلی چیز ہم نے کیا سکھانی ہے؟ محبت رسول. دوسری چیز رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت. شروع میں نے آپ کو بالکل شروع میں ایک حدیث سنائی تھی اس آیت کے ضمن میں، جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ کن قربا کی محبت ہم پر واجب ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے پہلا کیا فرمایا تھا؟ مولا علی. نمبر 2 سیدہ فاطمہ الزہرا. نمبر 3 امام حسن مجتبی. اور نمبر 4 امام حسین سلام اللہ علیہ. اور اہل بیت کے 12 امام. یہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے ہیں، یہ اہل بیت کے ہیں. تو اہل بیت اطہار کی محبت سکھانا یہ دوسرا کام. آج نیت کرو انشاءاللہ اپنے تئیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو جتنا ہم سے ہو سکا اہل بیت کی محبت سکھائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. تیسرا کام رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن سکھاؤ. تیسرا کام کیا فرمایا؟ قرآن سکھاؤ. یہ 3 کام ضرور کریں، اس کی بھی نیت کرو سکھائیں گے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی. جن کی صدیاں ہوں، جن کا زمانہ ہو، جن کے شہادت سے بھی 50 سال تقریباً پہلے جن کے غم میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنسو بہے ہوں، اور ان کے بارے میں اگر کوئی اٹھ کر کہے تو کیا اس کی بات مانو گے؟ محرم میں شادی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، جائز ہے، جائز ہے. کبھی کرو گے شادیاں؟ محرم میں شادیاں کرو گے؟ دیکھیں جائز ہونا اور بات ہے، لیکن کوئی احترام کا تقاضا بھی ہے. تم کہتے ہو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. حضور علیہ السلام کا وصال کب ہوا؟ ابھی میں نے بتایا. کس ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری میں. کب ہوا؟ اور واقعہ کربلا کب بپا ہوا؟ 61 ہجری میں. کب ہوا؟ اور حضور